حماد الدین محمد بن قاسم بن محمد بن حکم بن ابی عقیل ثقفی حجاج بن یوسف کے چچا کے بیٹے کا بیٹا تھا اور حجاج بن یوسف کا داماد تھا۔ اس کی عمر ابھی صرف 17 برس تھی جب حجاج بن یوسف نے سندھ کی مہم کی ذمہ داری محمد بن قاسم کے کندھوں پر ڈال دی اور اسے سندھ کا گورنر مقرر کر دیا۔ جب حجاج بن یوسف نے خلیفہ وقت ولید سے سندھ پر حملے کی اجازت چاہی تو پچھلی 2 شکستوں کے پیش نظر خلیفہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن پھر حجاج بن یوسف کے اس وعدے کے ساتھ اجازت دے دی کہ حملے پر جتنی رقم خرچ ہوگی حجاج بن یوسف اس سے 3 گنا رقم خزانے میں جمع کروائے گا۔ حجاج کو سندھ پر حملے کی اجازت دے دی گئی اور ساتھ ہی شام کے 6000 جنگجو جو بہادری میں اپنی مثال آپ تھے مسلمان لشکر میں شامل کر دیے گئے۔ شامی اور عراقی لشکر ایران کے شہر شیراز میں محمد بن قاسم سے آ ملے۔ قلعے پر حملے کا ضروری سامان مثلاً منجنیقیں، کدال، تیر اور زرہیں کشتیوں میں رکھ کر ابن مغیرہ اور خریم کو کشتیوں کا نگران مقرر کر کے ان کی سربراہی میں روانہ کر دی گئی۔ سپاہیوں کے ہاضمے کے مسائل حل کرنے کے لیے بہت سی روئی سرکے میں بھگو کر اسے خشک کیا گیا اور پھر اونٹوں پر لاد کر مکران پہنچا دی گئی۔ سپاہی روئی پانی میں بھگوتے اور پانی کو پی جاتے۔ جب محمد بن قاسم کا لشکر دیبل کی طرف روانہ ہوا تو جے سینا برداہر نے مقابلے کی اجازت چاہی، لیکن علافیوں سے مشورہ کرنے کے بعد راجہ داہر نے اسے اجازت نہ دی۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے بلوچستان کے شہر پنجگور اور ارمابیل کو فتح کیا اور پھر دیبل کی طرف چل دیا۔ گو کہ اس لشکر کا سپہ سالار محمد بن قاسم تھا، لیکن حجاج بن یوسف اس پورے لشکر کو خود کنٹرول کر رہا تھا اور وہ پیغام رسانی کے تیز ترین ذرائع استعمال کر رہا تھا۔ حجاج کی ہدایت کے بغیر محمد بن قاسم کوئی قدم نہ اٹھاتا۔ حجاج اس لشکر کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ دعا گو تھا اور دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم کا لشکر جب نیرون کوٹ پہنچا تو اہل نیرون نے ان سے بہت اچھا برتاؤ کیا اور لشکریوں کی خوراک اور جانوروں کے چارہ جات کے معاملے میں لشکر سے بھرپور تعاون کیا۔ ارمابیل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کا لشکر 93 ہجری محرم کے مہینے دیبل پہنچا۔ لشکر اسلام نے حجاج کے حکم پر اپنے گرد خندق کھودی، علم لہرایا اور نقارے بجائے۔ منجنیقیں نکال کر سیدھی کی گئیں۔ سب سے بڑی منجنیق امیر المومنین کی خاص منجنیق تھی جس کا نام عروسک تھا، اور یہ اتنی بڑی تھی کہ 500 آدمی مل کر لنگر کو کھینچتے تب جا کر اس میں سے پتھر چھوٹتا۔ دیبل کے وسط میں ایک بلند و بالا بت خانہ تھا۔ اس کے اوپر ایک گنبد تھا جس پر ریشم کا سبز پرچم آویزاں تھا۔ بت خانے کی بلندی 40 گز تھی اور اس کا گنبد بھی 40 گز اونچا تھا۔ اس پرچم کی شکل کچھ ایسی تھی کہ اس میں 4 بیرکیں تھیں جن کے کھلنے پر ہر بیرک الگ الگ سمت میں پھیل جاتی اور اس کے پھریرے برجوں کے اویزے کی طرح دکھائی دیتے۔ محمد بن قاسم کے لشکر کو 8ویں دن حملے کا حکم ملا۔ جب سنگ باری شروع ہوئی تو قلعے سے ایک برہمن باہر آیا جس نے جان کی امان چاہی اور بتایا کہ اس بت خانے کا پرچم ایک طلسم ہے، جب تک وہ قائم رہے گا قلعہ فتح نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی چوٹی کو مسمار کرو اور اس کا جھنڈا پارا پارا کر دو تاکہ تمہیں فتح نصیب ہو۔
محمد بن قاسم نے مجنیق کے آپریٹر جعونہ سے کہا کہ اگر وہ پرچم گرائے گا تو اس کو 10,000 درہم انعام دیے جائیں گے۔ جعونہ نے کہا اگر عروسک مجنیق کو کاٹ کر 2 گز چھوٹا کر دیا جائے تو وہ صرف 3 پتھروں سے پرچم گرا دے گا۔ محمد بن قاسم نے کہا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر؟ جعونہ نے کہا پھر جعونہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ دیبل میں قیام کے 9ویں جبکہ لڑائی کے دوسرے دن مجنیق 2 گز کاٹ دی گئی اور جعونہ نے صرف 2 پتھروں سے گنبد تہس نہس کر ڈالا۔ لشکر اسلام قلعہ کی دیواروں پر چڑھ گیا تو اہل قلعہ نے دروازہ کھول کر امان چاہی، لیکن محمد بن قاسم کو امان سے منع کیا گیا تھا، لہٰذا کسی کو امان نہیں دی گئی۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد مسلمان قیدیوں کو چھڑا لیا گیا اور قلعہ سے 700 خوبصورت کنیزیں مال غنیمت میں ملی۔ دیبل فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم ارمابیل واپس چلا گیا اور وہاں سے نیرون کوٹ کا رخ کیا۔